نوجوانوں کو جب آپ اشتعال دلا دیتے ہیں نا تو وہ صورتحال بگڑ جاتی ہے. ہم غلط طرف اس کو لے جا رہے ہیں. یہ سیاسی جنگ ہے, سیاسی میدان میں لڑی جانی چاہیے, لیکن سیاسی انداز میں لڑی جانی چاہیے. وہ جنگوں کی طرح نہیں لڑی جانی چاہیے. اپنے ملک, اپنے بچوں کا خیال رکھ کے سیاسی بیانیاں بنائیں. اشتعال اس جگہ پر نہ لے جائیں جہاں سے واپسی کا راستہ ممکن نہیں رہتا. بالکل میں آپ سے ایگری کرتا ہوں اس بات سے, لیکن میں نے وہ سیریسلی اعظم سواتی کا ٹویٹ دیکھا نہیں, پتہ نہیں آج کیا یا کل کیا تھا. جب بھی کیا تھا میرے سے کہیں مس ہو گیا, اور میں اس کو فالو بھی نہیں کر رہا اعظم سواتی کو, جو کہ مجھے پتا ہو کہ اس نے کیا کہا. نہ مجھے یہ بھی پتا تھا کہ اس کو اٹھایا گیا ہے, کیونکہ آج پورا دن میں نے ٹی وی نہیں دیکھا, میں بزی تھا. تو اب موجودہ صورتحال میں دیکھیں اعظم سواتی کی ایک اعجاز الحق صاحب ہسٹری ہے. وہ امریکہ سے آنے سے لے کر, وہ کریڈٹ کارڈ والے ایشو سے لے کر, وہ فلڈز میں وہ جو ڈونیشن والا ایشو سے لے کر, دیر آر سو مینی ایشوز. جے یو آئی کی سینیٹرشپ کیسے لی, پھر یہاں پی ٹی آئی میں کیسے آئے, وہ ہم آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. میں آن ایئر ان کو بالکل چھوٹا نہیں دکھانا چاہتا, لیکن اس طریقے سے آپ نہیں کہتے میں گیٹ نمبر 4 پہ آنے لگا ہوں, باجوہ کے ساتھ 4-5 ملے ہوئے. یہ جملے نہیں بول سکتے آپ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ پاکستان کو کیا بنانا چاہتے ہیں؟ بالکل میں ایگری کرتا ہوں آپ سے کہ یہ چیز کو, اس کو ختم کرنا چاہیے. کیسے ختم ہوگی یہ؟ ایسے جب ختم ہوگی جب کہ آپ دیکھیں, بجائے کسی کو انسائٹ کرنے کے, بجائے موقع دینے کے کہ وہ اس چیز کو آگے لے کر چلیں, اور غصہ کھانے سے, لوگوں کو پکڑنے سے. اب میرا خیال ہے کہ خان صاحب جو ہے ٹھیک ہے, انہوں نے اسٹیبلشمنٹ اور یہ جو بچوں نے نعرے لگائے ہیں اس سے ہٹ کر میں بات کر رہا ہوں, اور وہ بہت برا ہے جو انہوں نے کیا. لیکن باقی تو جو ان کا ٹارگٹ ہے وہ تو حکومت کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں نا. اگر اس کو بھی ہم لے لیں گے, وہ جب حکومت پہ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس کو ہم کہیں کہ یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بات کریں, تو وہ تھوڑی سی پھر زیادتی ہو جاتی ہے. تو اگر اس میں ایک ہی راستہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں زبیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, پہلی بات ان کو میں مبارکباد دوں گا کہ وہ جو کیسز ہیں وہ ختم ہو گئے, اور انشاءاللہ اگلے 2 ہفتے میں میاں نواز شریف صاحب کا بھی کیس جو ہے وہ بھی وائنڈ اپ ہو جائے گا انشاءاللہ. تو پھر یہ جو ماضی کی غلطیاں ہیں, شاید اب آپ نے کہا ندیم صاحب کے جو کیسز تھے وہ غلط بنے تھے. میں کہتا ہوں حدیبیہ بھی غلط بنا تھا, موجودہ صورتحال میں یہ جو منی لانڈرنگ والے تھے بھی غلط بنے تھے. سر میں اجازت صاحب بڑا کلیئرلی کہتا ہوں کہ شہباز والا کیس اور آصف زرداری کا کیس, 2 کیس صحیح کیس تھے, اور دونوں کو عمران سزا دینے کی طاقت نہ رکھتے تھے, نہ رکھتے ہیں. باقی سارے کیس جھوٹے تھے. میں بڑا کلیئرلی کہتا ہوں, گھما کے نہیں کہتا. نہ شاہد خاقان کا کیس سچا تھا, نہ احسن اقبال کا کیس سچا تھا, نہ مفتاح کا کیس سچا تھا. جھوٹا کیس تھا. 8-8 10-10 مہینے جیل میں ڈالی رکھا اس کو. میں بالکل مانتا ہوں کہ شاہد خاقان عباسی کا کیس غلط تھا. میں نے اس کو اسٹڈی کیا ہے, میری ان سے بات چیت ہوئی ہے اس بارے میں. احسن اقبال کا میں مانتا ہوں کہ کیس جو تھا وہ اس میں کوئی گراؤنڈز نہیں تھے. اگر انہوں نے اپنے علاقے میں کوئی ڈیولپمنٹ کروائی ہے تو اس کو ہم کہنا شروع کر دیں کہ انہوں نے اس میں سے کوئی گڑبڑ کی ہے, وہ میں بالکل مانتا ہوں. لیکن باقی کیسز بھی تو تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آصف زرداری کا باہر آنا اور اندر ڈالنا اور بہت سی اور چیزیں ایسی ہیں جس کا میں شاید ٹی وی پہ ذکر نہ کرنا چاہوں اس وقت, کہ میاں صاحب کا آصف زرداری کا باہر آنا این آر او ارینجمنٹ تھا. این آر او کا ارینجمنٹ تھا. این آر او کا ارینجمنٹ تھا. خود پی ٹی آئی عمران خان وزیر اعظم تھے جب یہ ارینجمنٹ ہوا. وہ خان صاحب کے تھرو تھوڑی ہوا تھا. وہ جیسے ہوا تھا وہ مجھے معلوم ہے سارا کیسے ہوا تھا, اور خان صاحب کا کیا. سر آپ کے دوستوں نے کر دیا ہوگا, لیکن خان صاحب کی مرضی سے کیا تھا, کیونکہ اس وقت یہ ساتھ توڑنا مقصود تھا بلاول کا اور مریم کا. نو کانفیڈنس کو ڈیلے کروانا مقصود تھا. خان صاحب ندیم صاحب خان صاحب کی مرضی سے تو الیکشن کمیشن کا چیئرمین بھی لگا تھا. خان صاحب کی مرضی سے تو نیب کا چیئرمین بھی لگا تھا. جاوید اقبال صاحب جو تھے جسٹس, وہ بھی انہی کی نیب کا چیئرمین شاہد خاقان کی مرضی سے لگا تھا, اس لیے شاہد خاقان نے بھگتا ہے. الیکشن کمیشن کا چیئرمین جو ہے وہ عمران کی مرضی سے لگا تھا, اس لیے عمران اسے بھگت رہے ہیں.